واجب الاحترام معزز علماء کرام، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج دوسری مرتبہ بہڑوال میں عشق مصطفیٰ کانفرنس میں برادر عزیز جناب ملک محمد ندیم صاحب، مولانا ساجد صاحب، نوید صاحب، عبدالشکور صاحب اور ان کے رفقاء کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا اتفاق ہوا ہے۔ مجھ سے پہلے انتہائی جامع اور پرمغز بیان خطیب اسلام حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کا آپ سن چکے ہیں۔ مختصر وقت میں عنوان کی مناسبت سے چند معروضات آپ کی توجہ کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا۔ عنوان عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے عشق کسے کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتا ہے عشق۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ محبت کی تعریف یوں کرتے ہیں، کسی شے کی طرف ایسا میلان جس سے لذت حاصل ہو اسے محبت کہتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے محبت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، المحبت دخول صفات المحبوب علی البدل من صفات المحب۔ محبت کہتے ہیں محبوب کی صفات محب میں آ جائے۔ اور حضرت رویم رحمہ اللہ نے فرمایا، محبت کہتے ہیں الموافقۃ فی جمیع الاحوال، تمام احوال میں اپنے آپ کو محبوب کے موافق بنا لینا۔ اور بھی بہت ساری تعریفیں محبت کی گئی، اور بعض حضرات کا کہنا یہ ہے، المحبت حالت لا يعبر عنها مقالۃ۔ محبت ایک حال ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کی یافت محض وجدان سے ہوتی ہے۔ یہ ایک جذبہ ہے، عقل اس کا ادراک کرنے سے قاصر ہے۔ محبت کے بعد عشق کے بارے میں سمجھیے، عشق کسے کہتے ہیں؟ لفظ عشق پر بہت سارے علماء کو اشکالات ہیں، اسے استعمال کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ صوفیاء کی اصطلاح میں عشق اچھے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، میں اسی کی روشنی میں بات کروں گا۔ صوفیاء کہتے ہیں العشق تجاوز عن الحد فی المحبہ، عشق کہتے ہیں محبت میں حد سے بڑھ جانا۔ العشق عبارت عن افراط المحبت و شدتها،
المحبت اذا اشتدت وقویت سمیت عشق. عشق نام ہے محبت کے افراط کا، زیادتی کا. محبت جب بڑھ جاتی ہے اور شدت اختیار کر جاتی ہے پھر اسے عشق کا نام دیا جاتا ہے. تو گویا محبت کی زیادتی، محبت کا غلبہ، محبت کا افراط، یہ عشق کہلاتا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بخاری و مسلم میں ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے. میں نے آپ کے سامنے پڑھی. حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایمان کے اعتبار سے اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور پوری انسانیت سے بڑھ کر محبوب نہیں ہو جاتا. دیگر سے محبت کی نفی نہیں ہے، کر سکتے ہو. غلبہ محبت حضور کی ذات کے لیے ہونا چاہیے. اگر دیکھا جائے تو عشق اسی کا نام ہے. گویا اس حدیث مبارکہ میں صرف محبت کی بات نہیں ہے کہ حضور سے محبت کا تقاضا کیا گیا، آپ سے محبت کا مطالبہ کیا گیا، محبت کی ڈیمانڈ کی گئی. صرف محبت نہیں، سب سے بڑھ کر محبت، غالب محبت، اس جیسی محبت اور کسی سے نہ ہو، تاکہ یہ محبوب ایسا ہو اس کے حکم کے سامنے سب کے احکام ہیچ نظر آئے، اس کی خواہش کے سامنے دیگر کے احکامات بھی پس پشت ڈال دیے جائیں، اور اس کی ذات اور بات اس غلبہ محبت کی وجہ سے سب سے اونچی نظر آئے. یہ تقاضا ہے اور اسی کو عشق رسول کہتے ہیں. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق کی جیتی جاگتی تصاویر تھے. فرمایا گیا ایمان کامل تب ہوگا جب حضور کے ساتھ والدین سے بڑھ کے محبت ہو، اولاد سے بڑھ کے محبت ہو، پوری انسانیت سے بڑھ کے محبت ہو. صحابہ کرام نے سب سے بڑھ کر محبت، جسے عشق کہتے ہیں، کر کے دکھائی ہے. والدین سے بڑھ کے محبت، اگر اس پر واقعات کا سلسلہ شروع کیا جائے تو طویل ہو سکتا ہے. بطور نمونہ چند ایک واقعات آپ کی توجہ کی نظر کروں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول ہیں، جانشین پیغمبر ہیں، نبی کی مسند پر نبی کے پہلے خلیفہ بن کر سب سے پہلے بیٹھے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اگرچہ 4 پشتیں اسلام سے مشرف ہوئیں، لیکن ایک وقت وہ تھا جب حضرت ابو بکر مسلمان تھے، والد دائرہ اسلام میں نہیں آئے تھے. ابو قحافہ غیر مسلم تھے. ایک مجلس میں حضور کی ذات گرامی کے بارے میں والد کی زبان سے ناشائستہ الفاظ نکلے، آپ کی گستاخی کے الفاظ ادا ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کی محبت اور عشق میں اپنے والد کے منہ پہ تھپڑ مار دیا اور یہ بتایا کہ محمد کی محبت کے سامنے کوئی رشتہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی. آپ نے احوال معلوم کرنے کے لیے پوچھا، ابو بکر کیا ہوا؟ سننے میں آیا ہے آپ نے والد کو تھپڑ مارا ہے. حضرت ابو بکر نے عرض کیا اللہ کے رسول، اس نے آپ کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے تھے اور
ہم تو سب کچھ آپ پہ قربان کرنا سعادت اور عبادت سمجھتے ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان کی سوانے کی کتابوں میں لکھا ہے، بدر کا میدان ہے، تلواریں نکلی ہوئی ہیں، ادھر اہل ایمان ہیں، ادھر اہل کفر ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نبی کے زیر کمان لڑ رہے ہیں اور ان کے والد ابو جہل کے زیر کمان لڑ رہے ہیں۔ ٹاکرا ہوا والد اور بیٹے کا۔ والد نے شفقت پدری کا واسطہ دے کر کہا آپ اپنے آباء و اجداد کے دین پر پلٹ آئیے۔ بیٹے نے کہا آپ اللہ کے دین کی طرف آ جائیے۔ تکرار ہوا، بیٹے نے بات نہیں مانی۔ بالآخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ بیٹے نے اپنے والد کا سر قلم کر کے اللہ کے نبی کے دربار میں پیش ہو کے کہا حضور میں نے اپنے والد کی محبت آپ کی محبت پہ قربان کر دی ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ۔ اور والدہ فطرتاً والد کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے اس سے کہیں بڑھ کر والدہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے والدہ کی محبت بھی نبی کی محبت کے سامنے اس کو وہ درجہ نہیں دیا جو نبی کی محبت کو دیا۔ ایک واقعہ اس پہ ذکر کرنا چاہوں گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے جلیل القدر صحابی ہیں، مسلمان ہوئے، والدہ کے ساتھ بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، ہر وقت اس کی خاطر اور خدمت کے لیے پاس رہا کرتے تھے۔ مسلمان ہوئے، والدہ مسلمان نہیں ہوئی۔ جب پتہ چلا میرا لاڈلا فرزند خدمت گزار بیٹا اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر محمد کا کلمہ پڑھ کر دامن اسلام میں جا چکا ہے، والدہ نے بلا کے کہا بیٹا اپنے آباء و اجداد کے دین پہ آ جائیے۔ بیٹے نے انکار کیا، والدہ نے اصرار کیا، بیٹے نے پھر انکار کیا۔ بلاخر والدہ کہنے لگی بیٹا اگر تو اپنے باپ دادا کے دین پہ نہیں آئے گا تو میں قسم کھاتی ہوں نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی، بھوک ہڑتال کروں گی، بھوکی پیاسی رہ کر اس دنیا سے چلی جاؤں گی اور تجھے والدہ کا قاتل بنا کے چھوڑ جاؤں گی۔ دنیا تجھے تانے دیا کرے گی، ملامت کیا کرے گی۔ بیٹا جب کھانے کا وقت آتا کھانا پانی لے کر ماں کی خدمت میں آتا، جبرن کھلانے کی کوشش کرتا، والدہ ایک بات کہتی باپ دادا کے دین پہ آ جائیے۔ حضرت سعد کہتے نبی کا دین نہیں چھوڑ سکتا، اس کی محبت دل میں اس قدر سرایت کر چکی ہے، اب اس سے الگ ہو کے میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ ماں کہتی ہے میں پھر کھانا پینا چھوڑ چکی ہوں۔ میں گئی، تیسرا دن تھا، والدہ پھڑکنے لگی، تڑپنے لگی بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ حضرت سعد گئے، جا کے کہا اماں جان کھا لو، میں تجھے رب کا واسطہ دیتا ہوں کھا لو، تیرا یہ مطالبہ میں پورا نہیں کر سکتا۔ نبی کی محبت باپ کی محبت پہ غالب، نبی کی محبت ماں کی محبت پہ غالب۔ والدہ نے کہا تجھے چھوڑنا پڑے گا وگرنہ میں مر رہی ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا اماں جان کان کھول کے سن لو، اگر آپ کے قالب میں آپ کے جسم میں ایک نہیں 100 جانے بھی ہو، میری آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے 100 کی 100 جان نکل جائے، میں یہ منظر دیکھ لوں گا لیکن محمد پہ لایا ہوا ایمان ترک نہیں کروں گا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا اماں جان سن لو، اگر میری 100 مائیں بھی ہو میں ایک ایک کر کے سب کو قربان کر سکتا ہوں لیکن محمد سے علیحدگی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے نبی کا عشق۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ۔ اپنے والد اور والدہ کی محبت
नबी की मोहब्बत के सामने मगलूब, नबी का इश्क गालिब, ववलदिही, औलाद की मोहब्बत मगलूब, नबी की मोहब्बत गालिब। तोहफतुल कारी शरह बुखारी में लिखा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम ला चुके थे। एक वक्त था बेटा मुसलमान नहीं हुआ था। बदर के मैदान में हजरत अबू बकर हुजूर के ज़ेरे कमान लड़ रहे थे और हजरत अबू बकर का बेटा अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर अबू जहल के ज़ेरे कमान लड़ रहा था। बाद में अल्लाह ने इस्लाम की तौफीक बख्शी, अब्दुर्रहमान भी सहाबी बने। एक मजलिस में बैठे हुए बदर के हालात व वाक़यात का जिक्र छिड़ा तो अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने अपने वालिद गिरामी हजरत अबू बकर से कहा, अब्बा जान, बदर की लड़ाई में कई मर्तबा आप मेरी तलवार के नीचे आए, मगर मैंने आपको बाप समझ के छोड़ दिया और तलवार आप पे नहीं सौंपी। हजरत अबू बकर ने जब ये बात सुनी फौरन बोले कि खुदा की कसम, वो तू था जिसने बाप समझ के छोड़ दिया, लेकिन अगर उस वक्त तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता, एक दफा ही आ जाता, मैं तुझे बेटा समझ के कभी न छोड़ता। मैं उस वक्त तुझे बेटा न समझता, काफिर समझता, बेटा न समझता, मोहम्मद का दुश्मन समझता और मोहम्मद की मोहब्बत में तेरी गर्दन उतार फेंकता। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही। औलाद कुर्बान की, ये है नबी का इश्क। एक खातून ओहद के मैदान में अपना दूध पीता बच्चा हुजूर की खिदमत में ले आई। अल्लाह के रसूल, जिस मुजाहिद के पास ढाल ना हो, जिस मुजाहिद के पास बचाव के लिए सामान ना हो, ये मेरा बेटा उसे दे दीजिए। उस पे हमला हो, वो इस मेरे बेटे को ढाल के तौर पे इस्तेमाल करे, उसका जिस्म बचे, उसका जिस्म महफूज रहे, इस्लाम की सरबलंदी के काम आ सके। औलाद नबी की मोहब्बत में कुर्बान, वन्नासी अजमाईन, जब वालिदैन कुर्बान कर दिए, औलाद कुर्बान कर दी, माँ सिवा की क्या हैसियत हो सकती है। उनकी तो परवाह भी नहीं की। और साहिब मुज़ाहिर हक ने मुज़ाहिर हक में एक अंसारिया औरत का वाक़या लिखा जिसका नाम कुलसूम बिन्ते राफे है। ओहद के मैदान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यह इत्तला फैल गई कि आपको शहीद कर दिया गया। ये खबर मदीना मुनव्वरा में भी आ पहुंची। जब मदीना में आई, मदीना से अहबाब निकल पड़े ओहद की जानिब, खवातीन और बच्चे ओहद की राह पे चल पड़े ताकि अल्लाह के नबी की खैरियत दरियाफ्त करें, अल्लाह के नबी की खैरियत मालूम करें। ये कुलसूम बिन्ते राफे जो मदीना से ओहद की जानिब बढ़ रही थी, उधर से लोग मदीना की जानिब पलट रहे थे। ये आने वालों से अहवाल पूछती। इसके खानदान के 4 अफराद मैदान ओहद में थे, चारों शहीद हो चुके थे। इसका वालिद भी शहीद हुआ, इसका खामन भी शहीद हुआ, इसका बेटा भी शहीद हुआ, इसका भाई भी शहीद हुआ। ये बाहर निकली, आने वालों से पूछा, बताओ मेरे पैगंबर का क्या हाल है। एक ने कहा तेरा खामन शहीद हो गया। ये कहा परवाह नहीं, मोहम्मद का क्या हाल है। दूसरे ने कहा वालिद शहीद हो गया। कहा परवाह नहीं, मोहम्मद का क्या हाल है। तीसरे ने कहा भाई शहीद हो गया। परवाह नहीं, मोहम्मद का क्या हाल है। चौथे ने कहा तेरा बेटा भी चल बसा। कहा परवाह नहीं, मोहम्मद का क्या हाल है। इनका पूछा ही कब है जिनका बता रहे हो, जिसका पूछा है उसका क्यों छुपा रहे हो। मुझे मेरे पैगंबर का बताओ। कहने वाले ने कहा हुजूर सलामत है। एक बंदे ने बताया हुजूर खैर आफियत के साथ है, जख्मी जरूर हुए हैं लेकिन बकायदे हयात है। जैसे ही ये बात सुनी इसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, चेहरे की रंगत बदल गई और
اس کے جذبات دیدنی تھے۔ حفیظ جلندری نے کسی حد تک منظر کشی کی۔ حفیظ جلندری کہتا ہے چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوئے حال کرنے کو، چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوئے حال کرنے کو، کسی اچھی خبر کا بڑھ کر استقبال کرنے کو، گئے تھے جنگ میں اس کا برادر اور شوہر بھی، نچھاور کر دیے تھے اس نے فرزندوں کے گوہر بھی، ملے ان سب کے رستے میں شہادت کے پیام اس کو سنائی ہی سناتے جا رہے تھے سب خواص و عام اس کو، مگر اس کی زبان پر ایک ہی اسم گرامی تھا، اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا۔ بھائی کا نہ بیٹوں کا نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پہ سوال آیا۔ کسی نے کہا باقاعدہ آیات ہے، کہا جا کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی، میری تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی۔ نظر آیا کہ جلوہ فگر نور تجلی ہے، پکار اٹھی کہ بس اب میری تسلی ہی تسلی ہے۔ دنیا قربان کر دی حضور کی محبت پہ۔ حضرت زید بن حارثہ کو دیکھ لیجئے، یمن کے امیر زادے، تاریخ کی کتابوں نے لکھا ہے یمن کے امیر زادے، قافلہ پہ ڈاکوؤں نے حملہ کیا، لوٹ لیے گئے۔ حضرت زید بچپن میں غلام بنا لیے گئے، اوکاس کے بازار میں بکے، پھر حضرت خدیجہ کے پاس آئے، حضور کے پاس آئے، آپ کے غلام بنے۔ جب آپ کے غلام بن گئے، آپ کے والد اور چچا کو اطلاع پہنچی کہ مکہ کی سرزمین پہ محمد بن عبداللہ نام کے ایک آدمی کے غلام ہے حضرت زید بن حارث، تو وہ بہت سارا مال اور اسباب لے کر حضور کی خدمت میں پہنچے اور آ کر انہوں نے درخواست کی ہمارا بیٹا آپ کے پاس غلامی کی زندگی گزار رہا ہے، ہم چاہتے ہیں آپ نے جتنا مال لینا ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ان کو مال و اسباب کے برابر تولنے کے لیے آمادہ ہے، آپ جو چاہتے ہیں ہم سے لے لیجئے، ہمارے زید کو ہمارے پاس بھیج دیجئے، ہمارے حوالے کر دیجئے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات نے فرمایا زید بن حارث تمہارا عزیز ہے، تمہارا بیٹا اور بھتیجا ہے، میں اسے تمہارے ساتھ جانے سے منع نہیں کرتا، جائیے جا کے پوچھ لیجئے، اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے میری طرف سے آزادی ہے، لیکن اگر وہ نہ جانا چاہے تو میں تمہیں زبردستی لے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ حضرت زید کو بلا لیا گیا، زید بن حارثہ آئے، جب حضور کی خدمت میں پہنچے آپ نے پوچھا زید انہیں پہچانتے ہو؟ زید بن حارثہ نے کہا اللہ کے رسول یہ میرا والد ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے۔ زید یہ آپ کے عزیز و اقارب ہیں، میں محمد ہوں، ان کی محبت بھی آپ نے دیکھی ہے، میرا حسن سلوک بھی دیکھا ہے، اب آپ کو اجازت ہے ان کے ساتھ جانا چاہو تو محمد کوئی معاوضہ نہیں لے گا، محمد کی رحمت گوارا نہیں کرتی، آپ بلا معاوضہ جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نہ جانا چاہیں تو میرے ساتھ رہنے کی اجازت ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور سے یہ بات سنتے ہیں آنکھیں برس پڑی، پلکیں چھلک پڑی، والد اور چچا کہتے ہیں بیٹا ساتھ چلیے، زید کہتے ہیں حضور سے جدا ہو کے کیسے زندہ رہوں گا، آپ سے الگ ہو کے کیسے خوشی محسوس کروں گا، اب میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں لیکن محمد کے دامن رحمت سے جدا نہیں ہو سکتا۔ چھوڑ دیا والدین کو، ترجیح دی غلامی کی زندگی کو آزادی کی زندگی پہ، دنیا چھوڑ دی، چچے چھوڑ دیے، کنبہ چھوڑ دیا، قبیلہ چھوڑ دیا، خاندان چھوڑ دیا، علاقہ چھوڑ دیا، محمد کی محبت کے اسیر بن کے محمد کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ والناس اجمعین، پوری انسانیت سے محمد کی محبت کو ترجیح دی۔ بتائیے کائنات میں ان سے بڑا نبی کا عاشق کون ہو سکتا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ والدہ والناس اجمعین۔
ہمارے آج کے دور میں عشق رسول کا معیار کیا بن گیا؟ نبی کی تعریف میں مبالغہ کرنا، نبی سے محبت کا دعویٰ کرنا، بازار سجا دینا، جھنڈیاں لگا دینا، یہ عشق رسول کا معیار ہے۔ عشق رسول کا معیار یہ نہیں ہے۔ عشق رسول کا معیار نبی کی تعریف میں مبالغہ نہیں، عشق رسول کا معیار زبان سے محبت اور عشق کا دعویٰ نہیں، عشق رسول کا معیار بازار سجا دینا نہیں، عشق رسول کا معیار محمد کی سیرت کو اپنا لینا ہے، عشق رسول کا معیار محمد کی اتباع کرنا ہے، عشق رسول کا معیار محمد کی اطاعت کرنا ہے۔ جو نبی نے فرما دیا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن عاشق اس سے نہ ہٹنے پائے، یہ عشق رسول کا معیار ہے۔ اس کی ایک مثال سیرت اور حدیث کی کتابوں سے، تاریخ کی کتابوں سے آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہونے لگے، رخصتی سے چند دن پہلے آپ نے لشکر اسامہ کی روانگی کا حکم دے دیا۔ لشکر اسامہ روانہ نہیں ہوا تھا، حضور دنیا سے رحلت فرما گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خلیفہ اور جانشین بنے۔ جب مسند خلافت پہ متمکن ہوئے تو فتنوں نے سر اٹھایا، ارتداد کا فتنہ سامنے آیا، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ سامنے آیا، مرتدین کا فتنہ سامنے آیا، منکرین ختم نبوت، مدعیان نبوت کا فتنہ سامنے آیا۔ ان تمام فتنوں کے ہوتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسامہ کی روانگی کا حکم دے دیا۔ بعض صحابہ کرام کہنے لگے حضرت اندرونی حالات ٹھیک نہیں ہے، خارجہ پالیسی سے پہلے داخلہ پالیسی مضبوط ہونی چاہیے، لشکر اسامہ کی روانگی کو وقتی طور پہ مؤخر کر لیجئے، پہلے اندرونی حالات ٹھیک ہو جائے، ان فتنوں کی سرکوبی ہو جائے، ان کا سر قلم کر دیا جائے، ان کو دبا دیا جائے، جو بھی طریقہ مناسب ہو آپ اختیار کریں، لیکن جب تک حالات کنٹرول نہیں ہوتے لشکر اسامہ کو روانہ نہ کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اڑ گئے، فرمانے لگے محمد نے روانہ کرنے کا حکم دے دیا، اب کوئی ساتھ چلے یا نہ چلے، ابوبکر تنہا رہ جائے تب بھی لشکر اسامہ کی روانگی کو مؤخر نہیں کر سکتا، مجھے کوے اور چیلے نوچ کے کھا جائے تب بھی نبی کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ جس وقت حضرت ابوبکر نے ان جذبات کا اظہار کیا، حضرت عمر سمیت تمام صحابہ سمجھ گئے یہ ابوبکر کہہ نہیں رہے، یہ اللہ کی جانب سے ان کی زبان سے جاری کروایا جا رہا ہے۔ امام اہل سنت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے سیرت خلفائے راشدین میں لکھا ہے جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ الفاظ کہے اس وقت یوں لگا جیسے روئے زمین پر دین کا اکلوتا وارث ابوبکر صدیق ہے۔ اللہ کے نبی نے جب حکم دے دیا کچھ بھی ہو جائے ابوبکر نبی کے فیصلے کو کیسے ڈال سکتا ہے، مجھے کبے نوچ لے ابوبکر لشکر اسامہ کو روانہ کرے گا۔ یہ نبی کا عشق تھا، دنیا نے دیکھا، لشکر روانہ کر دیا، 40 دن گزرے تھے، وہ کامیاب ہو کے عشق صادق کی برکت سے لوٹ آئے۔ عشق کی لذت مگر خطروں کی جانکاہی میں ہے، عشق کی لذت مگر خطروں کی جانکاہی میں ہے۔ یہ نبی کا عشق ہے، جو نبی نے فرما دیا اس سے روگردانی نہیں، جو نبی نے بتا دیا اس سے چہرے کو پھیرنا نہیں، اس پہ ڈٹ گئے۔ اور آج بھی عشق رسول کا تقاضا یہی ہے، آج بھی عشق رسول کا تقاضا یہی ہے کہ نبی کی اطاعت کو، نبی کی اتباع کو حرص جان بنایا جائے، نبی کی پیروی کو حرص جان بنایا جائے۔ کوئی بھی کام کرے نبی کی سنت اور طریقے کو پیش نظر رکھ کے کرے۔ یاد رکھیے اگر کوئی شخص نبی کی سنت کے خلاف نماز بھی پڑھے وہ عبادت نہیں، حماقت ہے، سنت کے خلاف روزہ بھی رکھے عبادت نہیں، حماقت ہے، سنت کے خلاف قربانی بھی کرے عبادت نہیں، حماقت ہے، کچھ بھی کرے اسے عشق نہیں کہا جا سکتا۔ عشق محمد کی اتباع کا نام ہے۔
نقشے قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، نقشے قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، کردار صحابہ، کردار صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ عشق رسول کا تقاضا اتباع رسول، عشق رسول کا تقاضا اطاعت رسول۔ صحابہ کرام کا کیا ذوق تھا، ان سے بڑا عاشق کائنات میں نہیں آیا۔ حضرت عثمان بن عفان کو حضور نے حدیبیہ سے سفیر بنا کر سرداران قریش کے پاس بھیجا، اپنے ایک دیرینہ دوست ابان بن سعید کے ہاں رات گزاری، صبح سرداران قریش سے مذاکرات کے لیے نکلے۔ حضرت عثمان جب چلنے لگے، آپ کی تہمت، آپ کا تہمت ٹخنوں سے اوپر تھا، پنڈلی پہ تھا۔ آپ کا دوست اور میزبان ابان کہنے لگا، یہ سردار لوگ ہیں، یہاں کا کلچر وہ نہیں جو مدینے کا ہے، تہذیب اور ثقافت وہ نہیں جو مدینے کی ہے، یہاں کی اقدار اور روایات مختلف ہیں۔ یہاں سردار اسے سمجھا جاتا ہے جو خود آگے چل رہا ہو، اس کا تہمت زمین صاف کرتا پیچھے آ رہا ہو۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے تہمت کو ٹخنوں سے نیچے ڈھلکا لیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے تہمت کو ٹخنوں سے نیچے کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ آپ کے ساتھ مذاکرات سے انکار کر دے۔ جیسے ہی حضرت عثمان بن عفان نے یہ بات سنی، رک گئی، چہرے کی رنگت بدل گئی، فتغیر وجہہ، چہرہ متغیر ہو گیا، کہنے لگے کان کھول کے سن لو، یہ میرے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں کریں، نہیں کرتے تو نہ کریں۔ تہبند ایک انچ بھی نیچے نہیں کر سکتا۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے اپنے پیغمبر کا تہمت یہی پہ دیکھا ہے، پیغمبر کا تہمت یہی پہ دیکھا ہے۔ یہ ہے عشق رسول کہ نبی کی ایک ایک ادا کو اپنا لیا، جہاں نبی کو مسکراتے دیکھا وہاں کھڑے ہو کے مسکرائے، جہاں سفر میں نبی کو رکتے دیکھا، حضور کی وفات کے بعد وہاں سے گزرے تو رک گئے، جس ٹہنی کو نبی ہلاتے نظر آئے اس ٹہنی کو ہلایا، جہاں نبی نفل پڑھتے دکھائی دیے، نبی دنیا سے چلے گئے، صحابہ نے وہاں نفل پڑھے، نبی کی ایک ایک ادا کو پلے باندھا، نبی کی کامل اتباع کا تمغہ اپنی پیشانی پہ سجایا۔ یہ عشاق ہے محمد کے۔ ہمارا آج وہ شخص جس کا اعتقاد نبی سے نہیں ملتا، طرز عبادت نبی سے نہیں ملتا، اس کا کوئی طریقہ نبی سے نہیں ملتا، خواہش کا غلام، خواہش کا پیروکار، اپنی عقل کا تابع دار، وہ صرف پیسے لگا کے، صرف حسن و جمال لوگوں میں بکھیر کے اور جھنڈیاں لگا کے وہ کہے میں نبی کا عاشق ہوں۔ یاد رکھیے عشق کا سرٹیفکیٹ فقط محمد کی غلامی دیتی ہے، دنیا کی اور کوئی شے نہیں جو اس عشق کا سرٹیفکیٹ دے سکے۔ تاثر رسول وانت تزعم حبه، تاثر رسول وانت تظہر حبه، هذا الامر فی الزمان بدیع ولو کان حبک صادقا لأطاعته ان المحب لمن يحب مطیع۔ تاثر رسول وانت تظہر حبه، تو رسول کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور نبی کی محبت کا اظہار بھی کرتا ہے، دعوی محبت بھی۔ هذا الامر فی الزمان بدیع، عمر کی قسم ہے زمانے میں تیرا یہ طریقہ عقل و قیاس کے مخالف ہے، عقل و قیاس میں آنے والا نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ، اگر تیری محبت کا دعویٰ سچا ہوتا تو نبی کی بات مانتا، نبی کی اتباع کرتا، نبی کی پیروی کرتا، نبی کی اداؤں کو اپنی زندگی میں لاتا، اپنی زندگی کا مدار نبی کی زندگی کو بناتا، اپنی زندگی کے لیے سیمپل نبی اور صحابہ نبی کی زندگی کو بناتا۔ وَلَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو نبی کی بات مانتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان المحب لمن يحب مطیع، محب تو محبوب کی ایک ایک ادا پہ جان دے دیتا ہے، اور تو
مسجد سے نکال کے بازار میں لے آئے، سارے کام وہ کرے جن کا نبی کی شریعت میں کوئی ثبوت نہیں، صحابہ کو سو دور، تابعین کو سو دور، تبع تابعین کو سو دور، ائمہ مجتہدین کو سو دور، اور تو نے عشق کا مدار ہی بدعات کو بنا لیا، اسے عشق صادق کیسے کہا جائے؟ یاد رکھیے عشق نبی کی اتباع کو جنم دیتا ہے، جو نبی کی اتباع کرتا ہے اسے کہنے کی ضرورت نہیں میں نبی کا عاشق ہوں، کیونکہ پروانہ بول کے نہیں بتاتا میں پروانہ ہوں، وہ شمع پہ جل کے دکھاتا ہے میں پروانہ ہوں۔ عاشق وہ نہیں ہوتا جو نعرے لگاتا پھرے میں عاشق ہوں میں عاشق ہوں، عاشق نبی کی سنت پہ چل کے دکھاتا ہے، اللہ زمانے کے دل میں خون ڈال دیتا ہے، یہ نبی کا عاشق جہاں اسے کائنات پہچانتی ہے، اسے کائنات پہچانتی ہے۔ صحابہ کرام جنگلوں سے گزرتے تھے، درندے جنگل خالی کر کے نکل جاتے تھے، کائنات پہچانتی ہے، ان کے رکے کو دیکھ کر نیل کی موجیں واپس پلٹ آتی تھی، کائنات پہچانتی ہے، ہوائیں پیغام پہنچاتی تھی، ان کے درے سے زمین کے زلزلے رک جاتے تھے، وہ بولتے زمین پہ تھے، قرآن بن کے آسمان سے اترتا تھا، کائنات پہچانتی ہے، شہد کی مکھیاں ان کے جسموں کی حفاظت کرتی تھی، مکڑیاں ان کی حفاظت کے لیے جالے تن دیتی تھی، کبوتریاں انڈے دے دیتی تھی، آسمان کے بادل ان کے لیے سائبان بن جایا کرتے تھے، انہیں کائنات پہچانتی ہے، کائنات ان کو بول بول کے کہتی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عشق مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، استاد الخطبہ حضرت مولانا شاہ نواز فاروقی۔ اور ہمارے اکابر کو دیکھ لیجئے کیسے عاشق صادق تھے، کیسے عاشق صادق تھے۔ بانی دار العلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، منبع فیوز و برکات، صاحب آب حیات حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ جب مدینہ طیبہ کی عرض مقدس پہ پہنچے، جھکے، نالین قدمین سے اتارے، بغل میں رکھ لیے، ننگے پاؤں چلے، مریدین تڑپ گئے، حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ عرب کی سنگلاخ زمین ہے، کنکریلی وادیاں ہیں، نکیلے پتھر ہیں، آپ کے قدموں میں لگیں گے، لہو لہان کر دیں گے، آپ جوتا کیوں نہیں پہن لیتے؟ تو عشق رسول سے معمور کردار کا حامل گل تڑپ کے کہتا ہے ارے پگلو تمہیں کیا پتا، اس عرصے مقدس کے ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ نانوتوی یہاں پلکوں کے بل چل کے جاتا، لیکن کیا کروں یہ میری بساط سے باہر ہے، اس لیے جوتے ہی اتار کے بغل میں رکھ لیے ہیں کہ نانوتوی کا جوتا اس عرصے مقدس پہ نہ لگ جائے جس عرصے مقدس پہ محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، حبیب کبریا، فخر الانبیاء، سید الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، رہبر رہنما، لا یمکن السنا، مکین گنبد خضرا، بلغ العلا، کشف الدجا، حضور سرور کونین، ساقی کوثر، شافی معشر، ہادی و رہبر، آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والکمال، راحت العاشقین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین کے وہ مبارک قدم لگے جن کی شان فقط فرش زمین پہ لگنا ہی نہیں عرش بری پہ جانا بھی ہے۔ اور پھر خالی جوتے اتار کے ہی وہاں نہیں چلتے تھے، سنت کا اتباع اس قدر، آپ نے سنا مجھ سے پہلے 3 دن تک غار میں رہے روح پوش، 3 دن کے بعد منظر پہ آ گئے، پھر مریدین نے کہا فرنگی افواج آپ کی گرفتاری کے لیے دندناتی پھر رہی ہے، آپ اپنے اوپر کوئی ترس نہیں کھا رہے، باہر کیوں آ گئے؟ کہا گرفتاری کل کی ہوتی آج ہو جائے، فرنگی مصائب و علام کل کے آتے آج آ جائے،
لیکن اب ایک منٹ بھی روپوش نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ محمد کی غار کی 3 روزہ روپوشی کی سنت پہ لطف کی لذت اٹھانا چاہتا۔ اس وادی گل کا ہر ذرہ، اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغاں کہلایا ہے۔ اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدہ تک، اے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک۔ خاتم المحدثین محدث العصر والزمان حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ علیل تھے، اٹھ کے بیٹھ نہ سکتے تھے۔ جب لیٹنے کی حالت میں انہیں دوائی پلائی جانے لگی تو اپنے لبوں کو دبا لیا، ایک قطرہ بھی اندر نہیں جانے دیا گیا، اور جب تھوڑی سی ہوش آئی تو کہا مجھے خلاف سنت طریقے سے دوائی پلانا چاہتے ہو؟ یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ لیٹ کر نہ کھایا پیا جائے۔ میں جان دے سکتا ہوں لیکن خلاف سنت طریقے سے علاج کر کے جان نہیں بچا سکتا۔ یہ ہے ہمارے اکابر، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ 40 برس گزر گئے، نصف صدی گزر گئی، تکبیر اولا فوت نہ ہوئی۔ پوچھئے امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمت اللہ علیہ سے، اور آج ایک جنازہ پڑھ کے آئے ہم گجرانوالہ میں، ہمارے دارالعلوم فاروقیہ کے ناظم تعلیمات مولانا عمر یوسف صاحب، ان کے والد گرامی مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کا انتقال ہوا۔ ان کے بڑے بیٹے مولانا دین یوسف نے ان کے جنازے پہ کھڑے ہو کے یہ بات کہی، میرے والد آج دنیا سے گئے ہیں، اور یہ بات میں اعزاز اور فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج تک میرے والد کی کوئی نماز قضا نہیں۔ یہ ہے عشق رسول، یہ ہے عشق رسول۔ عشق رسول ذمہ داری کا نام ہے، عشق رسول احساس کا نام ہے، عشق رسول اتباع نبوت کا نام ہے، عشق رسول اطاعت مصطفیٰ کا نام ہے۔ اس میں تعریف میں مبالغہ نہیں، اس میں فقط دعویٰ نہیں، اس میں فقط خرچ کے بل بوتے پہ اپنے قصیدے پڑھوانا اور کہلوانا نہیں، اس میں محمد کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ چلنا بندے کا کام ہے، کائنات کے دل میں اس کی محبت ڈالنا رب کا کام ہے۔ تو آئیے نبی کے عشق کے تقاضے پورے کریں، نبی کے عشق کے تقاضے۔ اور عشق کے تقاضے کیا ہے؟ کہ عقیدہ توحید پہ استقامت ہو، بدعات سے نفرت ہو، شرک سے بغاوت ہو، یہ عشق رسول کے تقاضے ہیں۔ سنت سے محبت ہو، سنت سے پیار ہو، نہ یہ کہ آدمی بدعات کے دلدل میں پھنس جائے۔ صحابہ کرام نبی کے سب سے بڑے عاشق تھے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے دیکھ لیں صحابہ نے کیا ہے تو پھر وہ عشق کا تقاضا ہے، کر لیجئے۔ انہوں نے نہیں کیا تو ہمیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی عاشق پیدا نہیں ہوا۔